معزز و محترم عاشقان رسول محبین قرآن مجید، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کا قرآن مجید پڑھنا اور سننا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ آج 19واں پارہ پڑھنے کی سننے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس پارے میں 3 حصے ہیں۔ سورہ الفرقان ہے اس کا بقیہ حصہ، سورہ الشعراء مکمل ہے، اور سورہ النمل اس کا ابتدائی حصہ ہے۔ تو ان تینوں حصوں پر مختصر سی گفتگو پیش خدمت ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استکبروا فی انفسهم وعتوا عتوا کبیرا۔ یہ سورہ الفرقان ہے اور یہاں پہ بات ہو رہی ہے ایسے لوگوں کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ببرکات کے منکر ہیں لیکن بلا وجہ کے مطالبات کرنے میں ماہر ہیں۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، ان لوگوں نے کہا جو ہماری ملاقات کا شوق تو نہیں رکھتے لیکن دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں، کہتے ہیں لولا انزل علینا الملائکۃ، ملائکہ ہم پہ کیوں نہیں نازل کیے گئے؟ او نرا ربنا، ہم نے رب کو دیکھا کیوں نہیں ہے؟ ہم پہ فرشتے ہم پہ اتار کے دکھاؤ۔ یعنی آپ جو کہتے ہو کہ مجھ پہ فرشتہ نازل ہوتا ہے تو ذرا ہم پہ بھی نازل کر کے دکھاؤ۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور آپ کہتے ہو کہ میں رب کا دیدار کر کے آئی ہوں تو ہمیں بھی دکھاؤ رب۔ لقد استکبروا، تحقیق بہت بڑے تکبر کی بات کی انہوں نے، مغرور لوگ ہیں یہ، اور کتنی دشمنی والی بات کی انہوں نے۔ یوم یرون الملائکۃ، جب فرشتوں کو یہ دیکھیں گے نا تو پھر ان کا دل کانپ جائے گا، پھر کہیں گے ہجرا محجورا، کاش ہمارے اور ان کے درمیان کوئی حجاب ڈال دے، کوئی پردہ ڈال دے۔ جب ان کو فرشتہ نظر آ گیا نا پھر کہیں گے کاش کوئی پردہ ہوتا، حجاب ہوتا، ہم انہیں نہ دیکھ سکتے۔ اور وہ جو عمل بھیج رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے عمل جو ہے نا فجعلناہ ھباء منثورا، یہ اڑا دیں گے ہم، کسی کام نہیں آئیں گے۔ تو بدبخت ترین ہے وہ بندہ جو ساری زندگی عمل اچھے کرے، لوگوں کے لیے کرے، اللہ کے لیے نہ کرے، اور قیامت والے دن وہ سب خاک بنا کے اڑا دیے جائیں گے، کسی کام نہیں آئیں گے۔ کام کن کے آئیں گے؟ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر، جنت والے جو لوگ ہیں نا، جنتی لوگ، ان کا ٹھکانہ ہی بہترین ہے، عمل بھی انہی کے کام آئیں گے۔ اور وہ قیامت کا دن ہوگا یوم تشقق السماء بالغمام، جس دن آسمان بادلوں سمیت پھٹ جائیں گے اور فرشتے اتریں گے۔ وہ دن حق رحمان کا ہوگا اور کافروں کے لیے وہ دن بہت سخت ہوگا۔ وہ دن ہوگا یعد الظالم علی یدی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، جس دن ظالم چیخے گا، اپنے ہاتھ کو کاٹے گا، ہائے افسوس، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی دوستی، حضور کی سنگت و معیت اختیار کی ہوتی۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں نے اس بندے کو دوست نہ بنایا ہوتا، ہائے کاش میں نے اس کو یار نہ بنایا ہوتا۔ مکے کا ایک بڑا بدبخت تھا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دعوت دے گیا کہ حضور میرے گھر آؤ۔ آپ نے فرمایا تیرے گھر تو ہم آئیں گے لیکن اس شرط پہ کہ تو کفر کا رستہ چھوڑ، کفر کی دوستی چھوڑ، اسلام قبول کر۔ اس نے کہا حضور آپ آ جائیں میں اسلام قبول کر لوں گا۔ مقصد اس کا اسلام قبول کرنا نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ حضور کسی طریقے سے میرے گھر آ جائیں، میری دعوت کھا جائیں۔ تو اس کا ایک یار تھا بدبخت، اس نے کہا اگر حضور کو بلانا ہے تو پھر میں نہیں آؤں گا، کافر۔ تو اس نے اس کی وجہ سے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی دوستی چھوڑی اور اس کی یاری
تو یہاں اشارہ ہے کہ قیامت والے دن وہ اپنا ہاتھ کاٹے گا، ہائے کاش میں نے اس بدبخت کو یار نہ بنایا ہوتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی معیت و سنگت میں رہا ہوتا، مگر وقت گزر چکا ہوگا۔ اور یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ایک شکوہ بھی کیا ہے اپنی امت سے، یہ شکوہ ہے تڑپا دینے والا، یہ شکوہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کفار کے بارے میں کریں گے لیکن اپنے مومن ان کا حال بھی یہی ہے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، جب رسول کیا کہیں گے؟ یا ربی ہے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا۔ یہ شکوہ ہے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اور مشرکین مکہ نے تو چھوڑا ہی تھا، مسلمانوں نے بھی تو چھوڑ دیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کا درس سنتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید کے ساتھ سچا عشق کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بناتے ہیں، عالم بناتے ہیں، قاری بناتے ہیں، متقی بناتے ہیں، قرآن مجید کی تعلیم ان کے رگ رگ میں کہ کسی طریقے سے ہماری نسلیں قرآن کے ساتھ جڑ جائیں۔ کتنے لوگ ہیں؟ تو حضور کا یہ شکوہ جہاں کافروں کے لیے وہاں مومنوں کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہر نبی کے لیے ہم نے دشمن بھی رکھے ہیں جو نبیوں سے دشمنی کرتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ قیامت کے منظر بیان کیے گئے ہیں، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا اظہار بھی کیا ہے۔ یہ وہی رب ہے جس نے جعل لکم اللیل لباسا، رات کو تمہارے لیے لباس بنایا، والنوم سباتا، نیند کی نعمت بھی عطا کی، اور دن عطا کیا تمہیں، اور معیشت کے لیے بھی، کاروبار کے لیے بھی تمہیں بہت سارے طریقے عطا کیے۔ اور وہی ذات ہے ارسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی، وہ جو ہوائیں چلاتا ہے، رحمت کی برکتیں عطا کرتا ہے۔ وانزلنا من السماء ماء طہورا، اور ہم نے تمہارے لیے پاکیزہ پانی جو ہے وہ آسمانوں سے اللہ تعالیٰ ہی نازل فرماتا ہے، تو تاکہ ہم اس سے مردہ زمین کو زندہ کریں، اور اس سے جانوروں کو، انسانوں کو ہم پلائیں، اور ہم نے ہی انہیں تخلیق کیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات برکات یہاں پہ ارشاد فرما رہا ہے۔ آگے سجدہ ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات برکات نے آسمانوں کی بات کی ہے کہ اس نے آسمانوں میں برج بنائے ہیں، اس میں سراج بنایا ہے، سورج بنایا ہے، چاند بنایا ہے، رات دن بنائی ہے آگے پیچھے، اور آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی خوبیاں بیان کی۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے جو بندے ہیں ان کی خوبیاں یہ ہیں کہ وہ زمین پہ نرمی سے چلتے ہیں، وہ زمین پہ نرمی سے چلتے ہیں، آکڑ کے نہیں چلتے، تکبر ان میں نہیں آتا، غرور نہیں آتا۔ تو آکڑ کے چلنے کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ وہ پیدل چلتے ہوئے آنکھیں جھکا کے، قدم آہستہ سے، نرمی سے، بازو پیچھے کر کے، گریبان کھول کے، اکڑ اکڑ کے بازو ہلا کے نہیں چلتے۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ بھی سمجھ لیں کہ وہ جب موٹر سائیکل چلاتے ہیں یا گاڑی چلاتے ہیں تو اس وقت بھی ان کی ڈرائیونگ سے تکبر و غرور نہیں ٹپکتا۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے زمین پہ نرمی سے چلتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ ادھر سے کٹ مار کے ادھر سے وہاں پہ پھر ون ویلنگ شروع کر دی، آگے سے جناب ادھر سے شوں کر کے، تو ان کو ڈرا کے، یہ اللہ کے بندوں کی یہ شان نہیں ہے، یہ ان کا طریقہ نہیں ہے۔ ان کے ہر انداز سے اللہ کا ڈر ٹپکے گا، عاجزی ٹپکے گی، اور وہ جس مرحلے میں بھی ہوں گے تو بڑے احتیاط کے ساتھ، بڑے سلوک کے ساتھ۔ اور یہ جو گاڑیوں کے وہ پیچھے سے سلنسر نکال لیتے ہیں موٹر سائیکلوں کے، اور عید والی رات اور 14 اگست کو خاص طور پہ، اور پھر جناب وہ موٹر سائیکل کو، اور وہ شور کرتے ہیں، اور وہ اس میں تکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے اس میں، تو یہ اللہ کے بندوں کی یہ شان نہیں ہے، نہ یہ طریقے ہیں۔ ان چیزوں سے ہمیں بھی بچنا چاہیے، اور ہمیں اپنے متعلقین، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے رشتہ دار، ہمیں ان کو بھی تلقین کرنی چاہیے کہ آپ خود بھی آرام سے چلیں، اور اگر اللہ نے آپ کو سواری دی ہے تو اس کو بھی آرام سے چلائیں۔ ہاں، بوقت ضرورت اس کو تیز چلانا، اس کی گنجائش ہے،
لیکن اس میں کسی کے ساتھ مقابلہ بازی کرنا، کسی کو جان بوجھ کے تنگ کرنا یا ہیڈ لائٹیں اگلے کی آنکھوں میں مارنا، پریشرائز کرنا، تو ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ بھی سن لیں۔ تو رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے۔ اچھا، اگلی دوسری صفت یہ ہے، یہ بڑی خوبصورت یہ مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ولیوں کی شانیں بیان کی ہیں کہ جو میرے بندے ہیں نا، ان کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی۔ نمبر 1 یہ میں نے بتا دی۔ نمبر 2، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے جاہل لوگ کلام کرتے ہیں تو سلام کہہ کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب متشددین، لڑاکو، فتنہ پرور، وہ جب ان کے ساتھ آ کے بات کرتے ہیں، ایسے بلا وجہ لڑائی کی کوشش کرتے ہیں، بلا وجہ جھگڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ بھی آگے سے آستینیں کھینچ کر آگے سے شروع نہیں ہو جاتے، بلکہ ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے اللہ کے بندوں کا، کہ وہ ہر بندے سے الجھتے نہیں، اس سے لڑتے نہیں، بلا وجہ اس طرح تلخی میں نہیں آتے۔ اگر کوئی آ کے اس مزاج کا بندہ متشدد وہ آ کے اس سے لڑنا چاہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ سلاما، قالو سلاما، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی جان، سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، اس کو سائڈ پہ کر کے تو اس سے الجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بناتے۔ میں یہ بات اپنے بچوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے ساتھیوں سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل نا لوگ اپنی ٹینشنیں اٹھا کر، اپنی پریشانیاں اٹھا کر، اپنے گھریلو مسائل اٹھا کر، گندگی کے ٹرک پورے وہ اٹھا کر آپ کے بیڑے میں پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ گندگی ہماری ہے، لڑائی ہماری ہے، فتنے ہمارے ہیں، ٹینشنیں ہماری ہیں۔ اچھا، وہ کریں گے کیا؟ آج کریں گے کہ میں نا اس کے کھاتے پڑ جاؤں، اس کے پلے پڑ جاؤں، تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنی گندگی آپ کے گھر میں پھینکنا چاہیں گے، یعنی آپ سے لڑائی کرنا چاہیں گے، آپ کو بدنام کرنا چاہیں گے، آپ کا جو کام چل رہا ہے نیکی کا آپ کر رہے ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو روکنا چاہیں گے۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ جو ٹرک لے کے آ رہا ہے نا، اس کو کسی اور طرف موڑ دیں، خود جو ہے اس کے ساتھ نہ ٹکراؤ کریں، نہ الجھاؤ کریں۔ اس نے کسی نہ کسی جگہ پہ وہ گرانا ہی ہے، گندے بندے کے پاس جو ہوتا ہے اس نے وہ نکالنا ہی ہے، تو کم از کم آپ اپنے گھر میں اس کو نہ نکالنے دیں، اپنے محلے میں نہ نکالنے دیں، اپنے ساتھ نہ کریں، اس کو کوئی نہ کوئی اور رستہ دے دیں۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔ اور اسی طرح اس کا میں علماء کے لیے بھی یہ گزارش کروں گا، اہل علم کے لیے بھی، کہ یہاں پہ بہت سے بندے ہیں جو آپ کو اشتعال میں لانے کے لیے اس طرح کے سوال بھی کرتے ہیں کہ آپ غصے میں آ جائیں اور پھر آپ فتوے لگائیں، آپ کوئی نہ کوئی اس طرح کی باتیں کریں تشدد والی، جس سے پھر وہ اتنا کلپ کاٹ کے پھر وہ آپ کو بدنام کریں اور آپ کی وجہ سے پھر وہ پورے کے پورے مسلک، عقیدہ اور دین کو بدنام کریں۔ تو آپ اس چیز کو بھی سمجھیں کہ یہ جو بندہ مجھ سے اپنے مطلب کی بات نکلوانا چاہ رہا ہے تو میں اس کے مطلب کی بات اس کو نہ دوں، اشتعال میں نہ ہوں، تاکہ یہ اس چیز کو لے کر پھر اس طرح کی باتیں نہ کرے۔ تو جو آپ کو بلا وجہ کے اس طرح کے مناظرے اور مباہلے اور متشددانہ راہ پہ چلانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو آپ لفٹ نہ کرائیں، اس سے نہ الجھیں، اور اپنا جو کام ہے نا اصل وہ جاری رکھیں۔ اللہ کے بندوں کی یہ شان ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ یہ دو باتیں میں نے عرض کر دی، نرمی سے چلتے ہیں، نمبر 2 الجھتے نہیں ہیں، متشددین کے ساتھ ہیلو کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، اوکے۔ نمبر 3 والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں، وہ اپنی راتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرتے ہیں، ذکر الہی میں صرف کرتے ہیں، سجدے میں پڑے ہیں، قیام میں کھڑے ہیں، رکوع میں کھڑے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور ان کی راتیں دعاؤں میں گزرتی ہیں، کہتے ہیں یا اللہ جہنم کا عذاب ہم سے دور کر دے، یا اللہ ہمیں دوزخ سے بچا لے، یا اللہ اپنی ناراضی سے بچا لے، ہم سے کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ تو ناراض ہو جائے۔ بے شک اس کا عذاب بہت سخت ہے، بہت بھاری عذاب ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ اگلی نشانی
اللہ کرے یہ نشانیاں جو میں بتا رہا ہوں یہ ہمارے اندر پیدا ہو جائیں، اور میں بتا بھی اس لیے رہا ہوں کہ یہ صفتیں ہمارے اندر آ جائیں۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اچھا، اللہ کے بندوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ رب کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نہ تو اسراف کرتے ہیں کہ بے تکا اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ ایک بیلنس معتدل انداز میں وہ رب کی راہ میں خرچ کرتے جاتے ہیں۔ ویسے رب کی راہ میں تو جتنا خرچ کیا جائے اتنا ہی تھوڑا ہے، تو ویسے جو خرچ کرتے ہیں اس میں بھی وہ اسراف کی طرف نہیں جاتے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور اپنے معمولات میں بھی ان کا خرچ جو ہے وہ درمیانہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی راہ میں جو دینا ہے نا اس میں اسراف ہوتا ہی نہیں ہے، وہ خیر ہی خیر ہے۔ ایک اور ان کی نشانی ہے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور اللہ کو نہیں پکارتے، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں، نہ اس کی عبادت کرتے ہیں اور نہ بحیثیت الہ وہ کسی اور کو پکارتے ہیں۔ اس سے مراد ویسے کسی کو پکارنا نہیں ہے، الہ سمجھ کے پکارنا ہے۔ ویسے تو ہم اذان میں پکارتے ہیں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو ہم نے لوگوں کو ہی پکارا ہے نا، لیکن ان کو دین کی دعوت دی ہے، نماز کے لیے دعوت دی ہے، تو خیر کا پکارنا اس کی گنجائش ہے۔ ہاں، کسی کو اللہ سمجھ کے پکارنا، الہً آخر دوسرا الہ سمجھ کے پکارنا، اللہ سمجھ کے، اس سے بھی بچنا، اللہ کے بندے یہ کام نہیں کرتے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ایک اور خوبی اللہ والوں میں ہے کہ وہ کسی جان کو قتل نہیں کرتے بلا وجہ۔ قتل انسانی بہت بڑا جرم ہے، حضور نے فرمایا خانہ کعبہ تیری بہت بڑی شان ہے، لیکن ایک بندہ مومن کے خون کی حرمت تجھ سے بھی بڑی ہے، تو قتل انسانی سے ہمیشہ بچنا ہے۔ اور جہاں پہ لڑائی ہو رہی ہو وہاں پہ ایسا جملہ پھینکنا کہ اسے آگ لگ جائے، یہ بھی قتل ہے۔ حضور نے فرمایا جہاں پہ لڑائی ہوئی، دو بندے لڑے، ایک شخص نے باہر بیٹھ کر لڑائی سے کہا کہ مار یا اس طرح مار، چوک کے رکھ، تو قاتل کو جتنا گناہ ہے اس لڑائی کے بھڑکانے والے کو بھی اتنا ہی گناہ ہے، وہ بھی قاتل ہوگا۔ اس لیے ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں، عورتیں، وہ بھی اس پہ توجہ کریں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے جملے بسا اوقات تیلی لگا دیتے ہیں، بھڑکا دیتے ہیں آگ، اور بعد میں طلاقیں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، اور پھر سارے معصوم بن جاتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ کہا ہی نہیں ہے، حالانکہ لڑائی بھڑکانے والے وہی تھے۔ تو خدا کے لیے اس طرح کی کوئی حرکت نہ کریں جس سے کسی کا گھر اجڑے اور معاشرہ تباہ و برباد ہو یا کوئی قتل تک پہنچے، ان سب کو قتل کا گناہ ہوگا۔ ولا یزنون، اور اللہ کے بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ زنا کے قریب نہیں جاتے، برائی کے قریب نہیں جاتے، اور وہ ٹریک جس سے بندہ اس گناہ تک پہنچتا ہے وہ اس کو بھی اختیار نہیں کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جس بندے نے کوئی اس طرح کا کام کیا تو بہت بڑا گناہ کیا، اسامہ بہت بڑا گناہ۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، اور آگے اس گناہ کے بارے میں بھی فرمایا اس کا عذاب قیامت والے دن ڈبل کر دیا جائے گا، اتنا بڑا گناہ ہے۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اس میں ہمیشہ دردناک صورتحال میں رہے گا۔ اس لیے دنیا کے چند لمحوں کی لذت کے لیے اپنی آخرت کی طویل ترین زندگی اس کو تباہ نہ کریں، اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہیں۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر وہ لوگ جنہوں نے پکی توبہ کر لی، یعنی کبھی زندگی میں کوئی غلطی ہوئی، گناہ ہو گیا، مگر توبہ کر لی پختہ، اور پھر توبہ کے بعد عمل بھی بڑے اچھے شروع کر دیے، استغفار کی، اچھے عمل شروع کر دیے، اور دل سے توبہ کر لی، اور پھر کبھی برائی کی طرف سوچا بھی نہیں، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو پھر اللہ تعالیٰ اتنا رحیم و کریم ہے کہ جتنے گناہ کیے تھے اللہ تعالیٰ وہ سارے کے سارے نیکیاں بنا دے گا۔ یعنی ایک تھا کہ گناہ معاف کرنا، یہاں پہ اس کی شان کریمی اتنی بڑھ گئی ہے اس بندہ مومن کے لیے جو پکی توبہ کر لیتا ہے کہ جتنے گناہ تھے نا ان کو پلٹا کر نیکیاں بنا دیا۔ یہ کتنا رحیم ہے ہمارا رب، کتنا کریم ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات غفور بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، مغفرت کرنے والی ہے، اور جس نے توبہ کی، عمل صالح کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اور ایک صفت اور بھی ہے مومنوں کی یہاں پہ، وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اللہ کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے،
تو جھوٹی گواہی سے بھی ہم نے بچنا ہے۔ یہاں پہ ہمارے استاد گرامی بیٹھے ہیں، ان کو عدالتوں میں جانا ہوا ہے، ان کو مختلف شعبہ جات میں ان کو پتہ ہے کہ پیسے دے کے کیسے یہاں جھوٹی گواہیاں دی جاتی ہیں۔ مال دیا جاتا ہے اور وہ جناب جھوٹی قسم اٹھا دیتے ہیں۔ وہ ایک تو حضرت صاحب کہنے لگے آپ جتنا مال دیں گے ہم اتنا بڑا قرآن اٹھا دیں گے، استغفر اللہ، جھوٹے قرآن اٹھا دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبھی جھوٹی گواہی نہ دو، مارے جاؤ گے، 4 دن کی یہ زندگی ہے، پھر بہت بڑا عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور اس آخرت کی زندگی کو ہمیں بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اللہ کے بندوں کی یہ شان ہے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور برائی سے گزرتے ہیں تو بچ بچا کے گزرتے ہیں، بڑے عزت و وقار کے ساتھ، اس میں نہیں پڑھتے۔ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے، بلکہ ان آیتوں پہ توجہ کرتے ہیں، آیتوں کو سمجھتے ہیں، اپنے دل میں اتارتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ اور اللہ کے بندوں کی ایک دعا بھی ہے، یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ، وہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں ہماری بیویوں میں سے اور ہماری اولاد میں سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر۔ ھب لنا من ازواجنا، ہماری ازواج میں سے، بیویوں میں سے، وذریاتنا اور ہماری اولاد میں سے قرۃ اعین، یہ انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نیک بنا، انہیں فرما بردار بنا، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ تو یہی وہ لوگ ہیں، یہ جو صفتیں بیان کی گئی ہیں یہ اللہ والوں کی صفتیں ہیں، یہ ولیوں کی صفتیں ہیں، نیک لوگوں کی صفتیں ہیں، ہمیں یہ اچھی عادتیں اپنے اندر لانی چاہیے۔ یہی وہ لوگ ہیں یجزون الغرفۃ بما صبروا، کہ جن کو بڑے بڑے بالا خانے دیے جائیں گے، بڑی بڑی جنت کے اندر VIP پروٹوکول والی کوٹھیاں، بنگلے، وہاں کے عالیشان محلات جنت کے وہ دیے جائیں گے، بما صبروا، اور اس وجہ سے بھی دیے جائیں گے کہ وہ جو صبر انہوں نے کیا دنیا میں رہتے ہوئے، اس وجہ سے، کیونکہ ان سب چیزوں کو چھوڑنا یہ بہت بڑے صبر کا کام ہے، تو صبر کی جزا یہ ہے کہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور اس میں فرشتے جب ان سے ملیں گے تو کہیں گے سلام سلام، ادھر سے فرشتوں کی ٹولی گزرے گی، سلوٹ مارتی ہوئی گزرے گی، ادھر سے گزرے گی، سلوٹ مارتی ہوئی گزرے گی، اور ان میں کچھ وہ بھی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ خود سلام ارشاد فرمائے گا، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ پھر اس میں رہیں گے جنت میں، حسنت مستقرا و مقامہ، کتنا خوبصورت ٹھکانہ ہے، کتنا اچھا مقام ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات برکات نے مومنین کی صفت بیان کی ہے۔ آگے سورہ شعراء ہے، سورہ شعراء کے اہم مضامین ہیں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، فرعون کے ساتھ جو جادوگروں والا وہ سارا بیان یہاں پہ آیا ہوا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نار نمرود میں جانا اور نمرود سے ٹکر، اور پھر آپ کا وہ قول بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو مجھے ہدایت دیتی ہے، والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، جب میں مریض ہو جاتا ہوں تو شفا بھی وہی دیتا ہے، والذی یمیتنی ثم یحیین، وہی مجھے مارتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے۔ تو یہاں پہ ان کی بات ہے، اور یہ بھی دعا ان کی آئی ہوئی ہے، ربی ھب لی حکما والحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے اپنی بارگاہ سے خیریت خاص برکت عطا فرما، اور صالحین کی صحبت مجھے وہ عطا فرما، وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور آخرت میں مجھے لسان صدق عطا فرما، یعنی لوگ اچھے لفظوں سے مجھے یاد کریں، اور جنت نعیم کی وراثت مجھے عطا فرما۔ اس طرح آگے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور ان کی قوم کیوں تباہ ہوئی اس وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان پہ نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان نوح بھیجا جس سے سب ہلاک ہوئے، یہ تذکرہ ہے۔ آگے حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کی قوم جو ہے بہت بڑی مضبوط قوم تھی، وہ تباہ برباد کیوں ہوئی؟ اپنے تکبر و غرور کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ آگے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود ہے، پہاڑ چیر کر بڑی بڑی کوٹھیاں بنانے والے، تباہ و برباد کیوں ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے وہ اونٹنی جو ہے اس کی قدر نہ کی، اور ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ آگے پھر حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے کہ وہ
مرد سے بدفعلی کرتا تھا۔ یہ دیکھیں پچھلے کتنے مقامات پہ آ گیا، اور پھر یہاں پہ پھر آیا ہے تاکہ اس گناہ کی وجہ سے ان کو تباہ و برباد کیا گیا اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی گئی اور زلزلہ بھی آیا اور اس بستی کو اٹھا کے پھر زمین پہ یعنی کئی عذاب اکٹھے کر کے ان پہ مسلط کیے گئے۔ آگے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، ان کی قوم کیوں تباہ ہوئی کہ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، ناپ تول میں کمی کرتی تھی اور چیزوں میں ملاوٹ کرتی تھی، دھوکہ دیتی تھی، سڑکوں پہ بیٹھتی تھی، روڈ بلاک کرتی تھی، تو ان وجوہات کی وجہ سے اس قوم کو تباہ و برباد کیا گیا۔ تو ان کا تذکرہ آیا ہے، اور پھر آگے شعراء کا تذکرہ آیا ہے کہ وہ شعراء جو ایسے بے تکی باتوں کی پیروی کرتے ہیں، ہر وادی میں سرگرداں پھرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، یعنی جھوٹ بولتے ہیں۔ تو ان الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو ایمان والے شاعر ہیں جہاں ان کی بات نہیں کی گئی، جو حمد بیان کرتے ہیں، جو نعت بیان کرتے ہیں، جو اسلام کی تعظیم کی بات کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی بات کرتے ہیں، وہ اچھے شعراء ہیں۔ ان من الشعر لحکمہ و ان من البیان لسحرا، یہ حضور کا فرمان ہے کہ بہت سے شعر جو ہیں حکمت بھرے ہوتے ہیں اور بہت سے بیان جادو ہوتے ہیں۔ تو وہ صلاحیت شعر کی ہو یا نثر کی ہو، یہ جو دین کے کام کے لیے وقف ہو جائے، اس سے اچھی چیز ہی کوئی نہیں ہے، اور اگر ان سے کوئی برائی کا کام لے تو اس سے بری کوئی چیز نہیں ہے۔ تو سورہ النمل ہے، اس پہ میں بات ختم کرتا ہوں۔ اس سورہ النمل کے اندر، اس کو نمل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں چیونٹیوں کی بات ہے۔ نملتن چیونٹی، تو چیونٹیوں کا ایک ڈیرا تھا جہاں پہ چیونٹیاں موجود تھیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو ہے وہ گزر رہا تھا۔ تو یہاں پہ آیا کہ حتی اذا اتوا علی وادی النمل، جب آپ اس چونٹیوں کے ڈیرے کے قریب سے گزرے، قالت نملتن، تو ایک چونٹی بولی جو ملکہ تھی، سردار تھی، وہ اپنی لاکھوں کروڑوں چونٹے سے کہنے لگی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں جلدی جلدی بلوں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور آپ کے لشکری وہ تمہیں کچل کے چلے جائیں اور بے خبری میں کچل کے چلے جائیں، کیونکہ جانتے بوجھتے ہوئے تو نبی اور ان کے صحابہ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتے، یہ اس چونٹی کا بھی عقیدہ تھا۔ تو تم جلدی جلدی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اور یہاں سے 5 کلومیٹر حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی دور تھے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، تو قرآن کہتا ہے آپ چونٹی کی بات سن کر مسکرانے لگے۔ ذرا مسکرا کے کہہ دیں سبحان اللہ، کیونکہ یہاں اللہ کے نبی مسکرائے ہیں۔ تو 5 کلومیٹر دور حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی بات سن لی۔ اللہ کا نبی 5 کلومیٹر دور سے چونٹی کی سن لیتا ہے، اپنے امتی کی کیسے نہیں سنتا ہوگا؟ اس لیے اپنے کانوں کو نبی کے کانوں کے برابر قرار دینا، یا اپنے حواس خمسہ کو نبی کے حواس خمسہ ان کے ساتھ تشبیہ دینا، یہ بے وقوفوں پاگلوں کا طریقہ تو ہو سکتا ہے، بندہ مومن کو یہ شیوا بھی نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کے تقابل کرے۔ نبیوں کی صلاحیتیں بہت اعلیٰ ہیں۔ تو وہاں پہ پہنچ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کو نکال بھی لیا، اس کو اپنی ہتھیلی پہ بھی رکھوایا، کروڑوں میں پہچان بھی لیا۔ پتہ چلا نبی کروڑوں چونٹیوں میں چونٹی کو پہچان لیتا ہے، قیامت والے دن اپنے امتی کو کیسے نہیں پہچانا؟ تو ان سے محبت کا سلوک امتیوں کو الفت کا ہمیشہ رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی شفقت کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ امام علی بن برہان الدین علوی فرماتے ہیں، آپ نے چونٹی سے پوچھا کہ تو نے ان چونٹیوں کو اندر کیوں داخل کیا کہ بلوں میں گھس جاؤ؟ تو وہ کہنے لگی میں ان کی ملکہ ہوں، استاد ہوں، اور مجھے یہ ڈر تھا کہ یہ جو میری لاکھوں چونٹیاں ہیں یہ میں نے ان کو ذکر پہ لگایا ہوا ہے، یہ ذکر کر رہی ہیں، اور آپ کا لشکر بہت بڑا ہے، اور اس لشکر کا جاہ و جلال اور جمال دیکھ کر کہیں یہ ذکر الہی سے غافل نہ ہو جائیں۔ پتہ چلا جو بڑا ہے، استاد ہے، مرشد ہے، باپ ہے، ماں ہے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو ایسی چیزوں میں نہ مستغرق ہونے دیں کہ وہ ذکر الہی کو بھول جائیں۔ اور یہاں مائیں خود ان کو ٹک ٹاک لا کے دیتی ہیں، موبائل دیتی ہیں، چلو بھائی یہ لو، میرا سار نہ کھاؤ، ادھر تمہارا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو جائے۔ باپ جو ہے وہ خود اپنے بچوں کے لیے اس طرح کی چیزیں لا کے دیتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کی توجہ ہٹے اور شیطان کی طرف ان کی توجہ۔ اب وہ دیتے تو اس لیے کہ ٹائم پاس ہو، لیکن اسی میں سے آگے شیطانیت نکلتی ہے۔ تو بڑوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو ذکر الہی میں مشغول کریں، نیکی کی طرف لگائیں۔ تو یہاں پہ حضرت جناب سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکریہ بھی ادا کیا، اور پھر ہدہد کا ذکر ہے۔ ہدہد جو ہے وہ چلا گیا اور پھر غائب ہو گیا کلاس سے، تو آپ نے فرمایا وہ کہاں چلا گیا؟
پھر فرمایا میں اس کو سخت عذاب دوں گا، پھر فرمایا ذبح کروں گا، پھر فرمایا یا پھر کوئی اچھی خبر لے کے آئے، تو پھر وہ خبر لے کے آئے، پتہ چلا تھا کہ آپ جانتے تھے کہ کوئی اچھی خبر لینے گیا ہے، تو پھر وہ خبر لے کے آیا کہ فلاں علاقے میں، وہ دور صبا یمن کے علاقے میں، دعا بھی کریں کہ یمن کے اوپر امریکہ نے پھر حملہ کیا ہوا ہے، پرسوں سے اس کا ایک شہر ہے سعدیہ، اس کے اوپر امریکی طیارے جو ہیں بمباری کر رہے ہیں، اور یمن کے غیرت مند مجاہدین مسلمان پوری کی پوری وہ قوم ڈٹ کے فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے، اور آج ان کے رہنما کا بیان آیا ہے کہ جب تک اسرائیل فلسطین کا محاصرہ جاری رکھے گا، یمن کے عاشقان رسول امریکہ کے ساتھ جنگ لڑتے رہیں گے، اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان مجاہدین اسلام کی مدد فرمائے، اور ہمارے جو بڑے ہیں اللہ ان کو بھی غیرت دینی عطا فرمائے۔ عالم اسلام کے 57 اسلامی ممالک اللہ ان کو اتحاد کی دولت عطا فرمائے، اور افواج اسلام مل کر کفر کے خلاف سیسا پلائی دیوار بنے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اہل علم کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ آگے بڑھ کر کفر کے ساتھ ٹکرانے کا، جد و جہد کرنے کا باقاعدہ اہتمام کریں، قوم کو تیار کریں، افواج اسلام کو تیار کریں۔ تو اس مقام پہ حضرت جناب سلیمان علیہ السلام آپ کو جب بتایا گیا کہ یمن کے علاقے میں ملکہ سبا ہے، ملکہ بلقیس سبا، تو بہت بڑا اس کا تخت ہے، اور وہ وہاں پہ ملکہ ہے، بادشاہ ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، ان کا خط موجود ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ وہ خط لے کے ہدہد جاتا ہے، وہ پرندہ اتنا سا، وہ جا کے ملکہ بلقیس اس کے تخت پہ اس کے اوپر ڈال کے آتا ہے، تو ملکہ بلقیس اٹھتی ہے، وہ خط پڑھتی ہے، اپنے بعد جو لوگ ہیں اس سے مشورہ کرتی ہے اب کیا کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، تو بی بی سمجھدار تھی، اس نے کہا اگر جنگ ہوئی تو ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ۔ صدیوں پہلے بڑی کام کی بات کی، کہا جب بادشاہ کسی بستی کو میں داخل ہوتے ہیں لشکر، تو پھر ایسا فساد پیدا ہوتا ہے کہ عزت والے ذلیل ہو جاتے ہیں۔ جن ملکوں میں پھر جنگیں چھڑتی ہیں تو پھر عزتیں باقی نہیں رہتی، ذلتیں آ جاتی ہیں، تباہی آتی ہے۔ جنگ کو طلب کرنا اچھا عمل نہیں ہے، لیکن جنگ اگر تم پر مسلط کر دی جائے تو بھاگنا یہ برا عمل ہے، پھر ڈٹ کے لڑنا ضروری ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے بارے میں اس نے جب یہ دیکھا خط، تو پھر اس نے کوئی سونا چاندی ہیرے جواہرات مال بھیجا۔ جب مال آپ کی بارگاہ میں آیا، اس نے سمجھا کوئی بادشاہ ہوگا، مال شال پہنچے گا تو بس، تو آپ نے اس کا مال لوٹا دیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہمیں مال کی ضرورت نہیں ہے، تم یہاں آؤ ورنہ ہم آتے ہیں، اور اسلام قبول کرو، ہمیں اسلام کی دین کی ضرورت ہے، مال نہیں چاہیے۔ اب ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ وہ بات نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے تھے، تو پھر وہ تیاری کر کے اپنے پورے لشکر کے ساتھ وہاں ملک یمن سے چل کر وہ فلسطین کے علاقے میں آئی۔ 3500 کلومیٹر کا فاصلہ تھا کم از کم، اور وہاں پہ جس وقت وہ آپ کے دربار کے باہر آ گئی تو قرآن مجید کہتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں تشریف فرما تھے، آپ کو اطلاع ملی کہ ملکہ باہر آ گئی ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو، اور آپ نے اپنے درباریوں سے فرمایا جہاں جنات بھی بیٹھے تھے، جنات بھی بیٹھے تھے، جہاں پہ انسان بھی بیٹھے تھے، درندے بھی بیٹھے تھے، چرند بھی تھے، پرند بھی تھے، کرسیاں لگی ہوئی تھیں، اور ہر طرح کی مخلوق وہاں موجود تھی، اور بہت بڑا دربار تھا آپ کا۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ تو آپ نے فرمایا میرے درباریوں بتاؤ اس کا تخت یہاں اس کے اندر داخل ہونے سے پہلے پہلے کون لے کے آئے گا؟ وہ گردن جھکا کے اندر داخل ہو، کلمہ شریف پڑھے میرا، اس سے پہلے پہلے اس کا تخت یہاں آنا چاہیے، اسے پتہ چلے تو میں کس ہستی کی بارگاہ میں گئی ہوں، کون ہے جو لے کے آئے؟ قال عفریت من الجن، بہت بڑی بلا اٹھی ہے جنوں میں، ایک جن نام ہوتا ہے، ایک عفریت ہے، عفریت بڑا تگڑا جن۔ انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین، اٹھ کے کہنے لگا حضور وہ تخت میں لے آتا ہوں،
کتنی دیر لگاؤ گے؟ حضور آپ اپنی کرسی سے اٹھیں، ذرا دربار کو اٹھائیں، یہ کرسیوں سے اٹھ کے دوبارہ سیٹنگ کریں، بس بیٹھیں تو اتنی دیر میں تخت لے آؤں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں ہوں بھی بڑا طاقتور اور ہوں بھی امانت دار، رستے میں ہیرے جواہرات توڑوں گا نہیں، پورا سلامت یہاں پہ لے کے آؤں گا، ہزاروں کلومیٹر دور سے اس کا تخت۔ آپ نے فرمایا نہ، اتنا ٹائم نہیں ہے، ہم اٹھیں، کرسیاں اکٹھی کی جائیں، پھر جناب دوبارہ لگائی جائیں، نشستیں چینج کر کے پھر میں بیٹھوں، اتنی دیر تو بارے میں نہیں ہے، ہمیں اس سے پہلے چاہیے۔ اس کا مطلب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے کوئی اس سے بڑی طاقت والا بھی بیٹھا ہے کوئی ہے جو یہاں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ آج کچھ بدبخت کہتے ہیں بابے کیا شے ہیں، ولیوں کے پاس کیا ہے، نبیوں کے پاس کیا ہے، بدبختو قرآن کا یہ حصہ پڑھے بغیر ہی تم مفتی بن گئے ہو۔ اللہ نے اپنے ولیوں کو شانیں بخشی ہیں، یہ قرآن کی صورت، یہ آیتیں پکار پکار کے کہتی ہیں اپنی زبانیں دراز مت کرو، کیوں اپنا خاتمہ کفر پہ کرواتے ہو؟ آپ نے کہا جن سے بیٹھ جا، ہمیں اس سے جلدی چاہیے۔ آپ کے قدموں میں آپ کا ایک شاگرد بیٹھا تھا، جھک کے ہاتھ لگا کے محبت سے عرض کرنے لگا، آنکھیں جھکا کے، قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ استاد جی اجازت دیں تو میں کچھ عرض کروں؟ میں بولو۔ کون بولا؟ علم من الکتاب، آپ کا وہ شاگرد جس نے کتاب کا کچھ علم آپ سے پڑھا تھا۔ یہ من تبیزیہ ہے، ابھی سارا بھی نہیں کتاب کا پڑھا تھا، کچھ پڑھا تھا، مگر نگاہ ایسی پڑی ہوئی تھی۔ اس کا نام پتہ کیا تھا؟ اس کا حضرت آصف بن برخیہ۔ پتہ چلا ولی ہوتا ہی وہ ہو جس کا تعلق علم سے ہو، جس کا تعلق کتاب سے ہو۔ وہ ولی نہیں ہوتا جو جس کو کتاب پڑھنی بھی نہ آتی ہو، جس کو قرآن پڑھنا بھی نہ آتا ہو، جس کا علم سے دور دور کا تعلق نہ ہو، اور لوگ کہیں نہیں کہ کرتی پہنی ہوئی ہے اور قمیض اتاری ہوئی ہے، بنین پہنی ہوئی ہے، مونچھیں اتنی لمبی لمبی ہیں، بال چھوڑے ہوئے ہیں، سال ہو گئے نہاتے ہوئے نہایا بھی نہیں ہے، یہ ولایت نہیں ہے۔ ولایت کا تعلق علم سے ہے، ادب سے ہے، تقوی سے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہے۔ تو جس وقت اس صاحب علم نے ادب سے عرض کی حضور اجازت دیں، فرمایا اجازت ہے حضور، میں وہ تخت لے آتا ہوں۔ انا آتی کبھی، کتنی دیر لگاؤ گے؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے آ جائے گا آپ کی پلک جھپکنے سے تخت پہلے، بعد ان یرتد الیک طرفک نہیں کہا، یہ قرآن آپ دیکھ سکتے ہیں۔ قبل ان یرتد، یہ نہیں کہا کہ پلک جھپکے گی، آنکھ پلک جھپکے گی اس کے بعد اٹھے گی تو اتنی دیر نہ، قبل ان یرتد، پلک جھپکے گی بھی نہیں، پہلے تخت آئے گا۔ اب بتائیں اللہ والے کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں۔ 3500 کلومیٹر دور ہے ابھی تک، اور ابھی پلک، اچھا قرآن کہتا ہے فلما رآہ مستقرا عنده، ابھی پلک جھپکی بھی نہیں تو تخت آ گیا اب یہ قرآن میں نہ آیا ہوتا، خدا کی قسم یہ قرآن میں نہ آیا تھا، ان بدبختوں نے اس کا بھی انکار کر دینا تھا۔ مگر پریشانی ان کے لیے یہ ہے، آپس میں باتیں کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے وچ کیوں پایا، بڑی ٹینشن سے اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، یار کاش یہ واقعہ نہ ہوتا قرآن میں۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے یہ ڈالا ہی اسی لیے ہے قرآن مجید میں ہے، ابھی پلک جھپکی بھی نہیں تھی اور تخت ان کے پاس موجود تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یعنی اس مقام پہ حضرت جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے یہ بھی ہمیں سمجھایا کہ اگر تمہارا شاگرد کسی مقام پہ پہنچ جائے، تمہارا شاگرد کسی مقام پہ پہنچ جائے تو تم یہ نہ کہو کہ یہ میری پڑھائی کا کمال ہے، یہ میری محنت کا کمال ہے۔ اگر تمہارا شاگرد کسی مقام پہ پہنچ گیا ہے تو تم یوں کہو یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔
اور یہ میرے نبی کا فضل مصطفیٰ کریم کا کہ حضور کے شاگرد مدینہ طیبہ میں بیٹھے ہیں اور 5000 کلومیٹر دور مقام نعامت پہ حضرت ساریہ دشمن سے جنگ کر رہے ہیں، اور 5000 کلومیٹر دور کا منظر دیکھ کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، ساریہ پہاڑ سے بچنا، پہاڑ سے بچنا۔ 5000 کلومیٹر دور دیکھ بھی رہے ہیں، مدد پہنچا بھی رہے ہیں۔ یہ حضور کے غلاموں کی شان ہے، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے غلاموں کی شان ہے۔ تو جن کے غلاموں کی شان یہ ہے، ان کے آقا کی شان کیا ہوگی؟ ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہوگا۔ تو بھائی اللہ یہ تیرا فضل ہے، تیری مہربانی ہے۔ وہ آزماتا ہے کہ ہم اس کا شکر کرتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں۔ تو جو شکر کرتا ہے تو وہ اپنی ذات کے لیے شکر کرتا ہے، اس کو فائدہ ہوتا ہے، اور جو کفر کرتا ہے تو رب تو ہے غنی کریم ہے، اس کو تو کسی کی حاجت نہیں ہے۔ تو پھر جو ہے وہ جو ملکہ بلقیس، اس کا آنا اور پھر اس کا اندر داخل ہونا اور اپنا تخت دیکھنا، اور پھر اس پہ اس کی ہیبت اور وجاہت کا طاری ہونا، اور پھر اس کا حضرت سلیمان علیہ السلام کا کلمہ شریف پڑھنا، اور پھر اس کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آنا۔ تو یہ ساری برکتیں جو ہیں یہاں پہ ان کا تذکرہ موجود ہے۔ اور آگے پھر حضرت لوط علیہ السلام ان کا اور ان کی قوم کا تذکرہ پھر آگے آیا ہوا ہے، اور یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و برکات نے فرمایا ہے کہ جو اس طرح کے گناہوں میں پڑتا ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، تو ہم ان کے اوپر پتھروں کی بارش کرتے ہیں، اور یہ کتنی بری بارش ہے جس نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو اللہ کی حمد جو ہے وہ بیان کیجئے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور اللہ تعالیٰ کے وہ چنے ہوئے بندے، ان پہ سلام ہے، وہی خیر ہے۔ تو پھر بھی ان سب باتوں کے باوجود بھی جو شرک کرتے ہیں ظاہر ہے وہ تباہ و برباد ہیں۔ تو یہ چند باتیں آج ہم نے 19ویں پارے کی ان آیات کے تناظر میں سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام برے اخلاق سے، ان اخلاق سیئہ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے جو پچھلی امتوں کے اندر برے اعمال تھے جس سے وہ تباہ و برباد ہوئیں، اور ان نبیوں کے اخلاق حسنہ وہ ہمیں عطا فرمائے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پوری کائنات سے ممتاز کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین متین کی خدمت بڑھ چڑھ کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ